ہمارا کیا ہوگا حشر کے دن، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تعمیر ہوگی، سورج صبح و نیزے پر ہوگا، انسان نیکی کے لیے تڑپتا ہوگا۔ شیر ملازہ فرما لیں کہ حشر کے دن، اور جب انسان مدینے جاتا ہے تو دل بے قرار ہوتا ہے، کہ جہاں جا رہا ہے وہ جگہ ہی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ دکھا نہ دکھا، لیکن مرنے سے پہلے اپنے حبیب کا روزہ ضرور دکھا کہ جانے سے دل کا حال کیا ہوگا، جانے سے دل کہ جانے سے دل کا جانا جب شہر، جانا جب شہر مصطفیٰ ہوگا، جانا جب شہر مصطفیٰ ہوگا حشر کے دن۔ قیامت کے سب کہہ دیں گے سب الا غریب، دوسروں کے پاس چلے جاؤ، میرے آقا کیا کہیں گے؟ شیر ملازہ فرما دیں کہ سبھی کہہ دیں گے ذہب و غیری، سبھی کہہ دیں کہ سبھی کہہ دیں گے ذہب و غیری، اور ان کے لب پر آنا لہا ہوگا، ان کے لب پر آنا لہا ہوگا حشر کے۔ سننا چاہتے ہیں؟ ایک بتاؤ دوسری پڑھی ہے۔ میرے دل کا چین قرار، میرے دل کا چین قرار، علی کا شہزادہ دشمن کے لیے تلوار، علی کا شہزادہ ہر 22,000 لشکر کے سامنے نہ ہارا، اور ظالم یزیدیوں کی ہر گردن کو جس نے مارا، کر دیتا ہے فی النار علی کا شہزادہ، میرے دل کا چین قرار، دشمن کے لیے تلوار، اور نیزے پہ چڑھ کے جس نے نیزے پہ چڑھ کے جس نے القرآن کو سنایا، اور دین نبی کی خاطر سجدے میں سر کٹایا، رکھتا ہے وہ کردار علی کا شہزادہ، میرے دل کا چین قرار، علی کا شہزادہ دشمن کے لیے تلوار، علی کا شہزادہ نہ غور کیا نہ سمجھا، نہ غور کیا نہ سمجھا، اور بچپن کا وعدہ نبھایا علی کے لال نے، علی کے لال نے، اور 22 ہزار لشکر کے ساتھ
سامنے بات پھر بھی یزیدیوں کی حالت تھی بہت بدتر ہمیں دانے کربلا میں ہمیں دانے کربلا میں ہمیں دانے کربلا میں دین کا ڈنک بجایا علی کے لال نے میرے دل کا چین قرار علی کا سہزادہ دشمن کے لیے تلوار علی کا سہزادہ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غور سے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غور سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا اور سر بلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا سر بلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اور شہزادے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم اور شہزادے اعلیٰ حضرت فرماتے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے کیا میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا اور شاید کہتا ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ پر اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے. کبھی رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں اولیاء کاملین کی زندگی تم پڑھتے ہو اولیاء کاملین کی سیرت کا تم مطالعہ کرتے ہو اولیاء اللہ کی زندگی سے تم وابستہ ہو تو پھر آخر یہ زندگی تمہاری کون سے دہانے پہ کھڑی ہے. تم غوث اعظم کی محبت کا اظہار کرتے ہو. غوث پاک کون ہے آپ کا پہلے گناہ اٹھائے تب پتہ یہ چلے گا. غوث اعظم کے والد گرامی ولی کامل جنہیں حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے آپ کی والدہ جن کا نام ہے حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی ولیہ کاملہ. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں ان کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے وہ بھی ولیہ کاملہ ہے. آپ کے نانا جن کا نام حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بھی ولی کامل ہے. آپ خاندان جو ہے مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا آپ کا پورا خاندان کا خاندان در خاندان آپ کا ولی کامل جن کے اندر ولایت کا چشمہ پھوٹتا ہے. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں یہ غوث اعظم ہے ان کی سیرت مطالعہ کرو گے تب پتہ یہ چلے گا. میرے غوث اعظم کا حال یہ تھا آپ تقریباً 20 سال تک عراق کے جنگلات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے مولا کو راضی کرتے رہے. اے میرے مولا تو عمر سے راضی ہو جا. تقریباً 20 یا 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک پیر زمین پہ رکھتے اور ایک پیر اٹھا لیتے پھر پوری رات صبح صادق یعنی فجر کی نماز سے پہلے پورے قرآن پاک کو ختم کرتے. یہ شان ہے غوث اعظم کی. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں اللہ کی قسم میرے غوث اعظم کا حال یہ تھا کہ غوث اعظم نے تقریباً 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے اور پوری زندگی اللہ کرتے رہے. اے میرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں ان کی زندگی کا مطالعہ کرو. پوری زندگی غوث پاک اس روئے زمین پر اللہ کو راضی کرتے رہے.
اے لوگوں پھر آخر ہم کون سے نہانے پہ کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف اولیاء کاملین کا محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک طرف اولیاء کاملین سے محبت سے کردار کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، میں نے دیکھا ہے میری قوم کے لوگ کوئی چوراہوں پر کھڑے ہو کر تاش کے پتے بکھیرتا ہے، کوئی گڈوں پہ جا کے شراب پیتا ہے، کوئی ناچ گانے کھیل تاشوں میں زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اے اولیاء کاملین سے محبت کرنے والوں، پینے پینا غوث اعظم فرماتے ہیں میں زمانے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ وہ ہر آنے والے عاشق کو دیکھ رہے ہیں کون میری محفل میں تشریف لایا ہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں ہر انسان کے دل پہ راز دیتا ہوں، یعنی میرا قبضہ ہر انسان کے دل پر ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر غوث اعظم سے محبت کرو گے تو کل ہمارے آقا غوث اعظم ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم جیسے گنہگاروں کو بخشش کا پروانہ دلائیں گے۔ اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، اے غوث اعظم کے دیوانوں، اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، قسم خدا کی اگر تم غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب العزت بندے کو اس سے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے وہ اچھی بیمار کے بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ جب احساس ہوگا آج میری زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے زمانے میں رسوا ہم ہیں، زمانے میں بدنام ہم ہیں، کوئی لان تان کرتا ہے، کوئی آتنکوادی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ جب سے ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، اللہ کے فرمان کو چھوڑا ہے، اولیاء کاملین کے طریقے کو چھوڑا ہے، آج پوری دنیا ہمارے مخالف ہے۔ اس کی باعث وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ اللہ اس کے رسول سے توڑ دیا ہے۔ جب ہم اپنی مساجدوں کو آباد کریں گے، جیسے ہی نمازوں کا وقت ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے، اپنی پیشانی کو مولا کی بارگاہ میں ڈال کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ دلا کریں گے، تو قسم خدا کی تمہارا نتیجہ یہ نکلے گا جہاں چاہو گے تم حکومت کرو گے، جہاں چاہو گے تمہیں کامیابی کی ضمانت مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم نمازی بن جاؤ اور نمازی بننے کے بعد اپنے سینے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، محبت رسول کا جان پینے کے بعد اور یہ کاملین کا محبت کا جلا اپنے سینے کے اندر اتار لو۔ اللہ کی قسم جہاں جاؤ گے کامیابی تمہارے قدموں کی چومے گی، اس لیے کہ جب کوئی بندہ اپنے مولا کو راضی کرنے کے بعد اور یہ کاملین کے دامن کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو کامیابی کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبھی لوگ مل کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ رسالت۔ بے شک لیکن کیا کریں صبح سے شام تک میری زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ رات کے 12-1 بجے تک موبائلوں کے اسکرینوں پہ وقت گزارتا ہے۔ ایک طرف اولیاء اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بڑوں سے نفرت کرتا ہے، کوئی انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی بدی کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے۔ صبح سے شام تک میری زندگی کے لمحات سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی مساجدوں کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنے کانوں میں لیڈیں لگا کے دنیا کے میوزکوں کو سنتا ہے، کوئی ناچ گانے کھیل تاشوں میں زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے، کوئی برائیوں میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جب اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا ہے، مولا تم سے تمہاری زندگی کا حساب و کتاب لے گا اور اللہ رب العزت پوچھے گا اے میرے بندے بتا میں نے تجھے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی تھی تو نے کہاں گزاری؟ قسم خدا کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے مولا کو ایک مرتبہ یاد کرتا ہے تو تقریباً 70 مرتبہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا تو نے مجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ اگر تم 24 دن 2 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے رب کو یاد کرو گے تو 70 مرتبہ تمہارا مولا تمہیں یاد کرے گا اور تم جو اللہ سے مانگو گے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو غریب
गरीबों से मोहब्बत करे। गौसे पाक फरमाते वली वो है जो गरीबों से मोहब्बत करे। मेरे गौसे पाक फरमाते जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आए आए मुसलमानों, अब इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके मसलक की पैरवी हम करते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह रिज़वान करते हैं। उठाओ तारीख, आप फरमाते जो जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दे उसे इतना मारा जाए कि उसकी पीठ से खून बह निकले। और चारों इमाम हज़रात, इमाम शाफ़ई हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हंबल हैं, आपका इत्तफाक और इजमा इस बात पर है कि जो फर्ज नमाज छोड़े जानबूझ के उसका कत्ल करना वाजिब है। बेशक एहसास कब होगा? ज़मीर मर गया, दिल जिंदा नहीं है, नमाजें होती हैं लेकिन मेरी कौम गफलत की चादर ओढ़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद करती है। कोई कोने पे खड़ा है, कोई चौराहों पर खड़ा है, कोई रात के सन्नाटे में कहीं खड़ा है। मसाजिदों से आवाज दी जाती है, मसाजिदों से आवाज दी जाती है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ मुसलमानों, तुम कामयाब जब तक नहीं हो सकते जब तक तुम नमाजी नहीं बन जाओगे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं और आपने बेशुमार किताबें लिखी हैं जिनकी किताबें आज भी दर्स में चलती हैं। आप फरमाते रोज़े महशर की जब गुदाज हुआ था, अब बड़ी मुर्शिद से नमाज हुआ, उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान का जिस्म पिघलाने वाला दिन होगा। अल्लाह हू कबीरा, ऐ मेरी कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, उस दिन सबसे पहले किसी चीज का हिसाब व किताब लिया जाएगा तो तुमसे पूछा जाएगा, ऐ मेरे बंदो बताओ तुमने नमाजें पढ़ी या नहीं पढ़ी है। तुमसे नमाज के ताल्लुक पूछा जाएगा। ऐ मेरी कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, हम कौन से दहाने पे खड़े हैं, मेरी जिंदगी के लम्हात कहाँ गुजर रहे हैं। पीले बिना गौसे आज़म की बारगाह में चंद लोग गए और जाने के बाद दस करते सरकार हम पे डाकुओं ने हमला कर दिया है। सरकार गौसे पाक फरमाते जाओ और जाने के बाद तुम नमाजों की पाबंदी करना। मैंने पूरे बगदाद को एक प्याले में छुपा दिया। सुभान अल्लाह। अरे जिसने पीले बिना छुपा दे, ज़माना ढूंढे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता है। बेशक बेशक जिसे गौसे पाक छुपा दे, जमाना ढूंढे उसे कोई ढूंढ ना सका। चले गए, एक माह तक अल्लाह की इबादत करते रहे, नमाजों की पाबंदी करते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे। कुछ लम्हात धीरे धीरे जब खत्म होते हैं, अब नमाज़ें छूटी, कुरान की तिलावत छूटी, शरीयत मुस्तफा से दामन छूटा। अब फिर डाकुओं ने हमला किया, फिर सैयदी सरकारें गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज़ करते हैं सरकार हम पे हमला कर दिया है। मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं तुमने मुझसे वादा लिया था कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, हम कुरान पाक की तिलावत करके शरीयत मुस्तफा को फॉलो करेंगे। आखिर तुमने वादा खिलाफी की है। कहने लगे सरकार मैं माफी तलाफी कर रहा हूँ, एक मरतबा फिर माफ कर दीजिए, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे। चले गए, एक माह तक फिर अल्लाह की इबादत करते रहे। सरकार गौसे पाक ने पूरे बगदाद को प्याले के अंदर छुपा दिया है। अल्लाह हू कबीरा, ऐ मेरी कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, जैसे ही एक महीना गुजरता है फिर नमाजें छोड़ी, फिर आंखें अश्बार होती हैं। सरकारी सईदी सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद सरकार मुझसे गलती हो गई है, हमसे खता हो गई, सरकार मुझे माफ फरमा दे। मेरे आका गौसे पाक फरमाते बताओ क्या बात है। कहा सरकार हमारे नमाजें छोड़ी, फिर डाकुओं ने हमला कर दिया। गैर से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर, इनको इन्हीं के हाथ में छोड़ दो, ये वादा खिलाफी करने वाले हैं, ये पास नहीं आने वाले हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह की कसम, जब पीले पीला गौसे पाक ने उनको उनके हाथ में छोड़ा तो जिन जगह पर जला चलता था कोई जलाने वाला पार्टी न रहा, जहाँ पे पानी बहा करता था आज वहाँ पर खून की नालियाँ बह रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो हश्र बुरा होगा। कभी सोचा पहले? आज हालात हमारे बस से बदतर है। आज वो इंसान है जिसे जिंदगी जीने का तरीका ना मालूम, तरीका ना मालूम, आज वो हमारे खिलाफ है। हम गलती करें ना करें फिर भी हमारे खिलाफ है। जब मेरे आका फरमाते हैं तुम अल्लाह उसके रसूल से दूर हटोगे, शरीयत मुस्तफा से दूर हटोगे तो अल्लाह पाक तुम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा, तो उन पे जुल्म करेगा। आज ये हमारी बदामाली का नतीजा है। कभी तुमने गिरेबान में झांका, कभी तुमने देखा कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, हमें एहसास नहीं होता है। हमें एहसास कमतरी का
شکار ہو گئے. اسی لیے شاعر کہتا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے. دل پہ خواب جیا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے میری قوم کے ذمہ دار بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. اور آج کل ایسے پاکھنڈی میاں پیدا ہو گئے, ایسے پاکھنڈی میاں, ایسے پاکھنڈی پیر کی بتا نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا. بتاؤ کوئی پیر ایسا ہے جو کروڑ پتی نہیں ہے, جو لگژری کاروں پہ نہیں چلتا ہے, ایئر کنڈیشن جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے. پیر غوث پاک فرماتے ہیں پیر وہ ہے, اللہ کا ولی وہ ہے جس کے دل کے اندر غریبوں کی محبت. بے شک بے شک. آج ایک غریب مزدور صبح سے شام تک کمانے والا اگر کسی پیر کو اپنے گھر پہ بلانا چاہے تو پوری زندگی گزر سکتی ہے, لیکن پیر اس کے گھر نہیں آ سکتا ہے. بے شک بے شک. امیر حرام کا ہو, حلال کا ہو. اور مسلمانوں کا تو حال بس سے بدتر ہے. کوئی سود لے رہا ہے, کوئی بیاج لے رہا ہے, کوئی چوری چپاٹی کر رہا ہے, کوئی برائی کر رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی قبرستان میں جا کے شراب پی رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی قبرستانوں میں جا کے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے. اے مسلمانوں کیا کرو گے؟ اللہ کا تو بڑی کام نازل ہوگا, کوئی بچا نہیں سکے گا. اور سے اعظم نے تو فرما دیا وہ برحق ہے. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں, اپنے آپ کو بدلو, اور بدلنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. وہ مزدور پوری زندگی بلائے تو پیر نہ آئے, وہ امیر جس کے پاس حرام کا ہو حلال کا سی کوئی پتہ نہیں, کوئی